بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج اس نشست کے منتظمین نے جو موضوع تجویز فرمایا ہے وہ غالباً ہمارے لیے سب سے اہم موضوع ہے، یعنی جو لوگ بھی اپنے دین پر خود قائم رہنے اور رہ سکنے اور اس دین کو بہترین عقلی استدلال اور بہترین قلبی احوال کے ساتھ دوسروں میں پھیلانے میں دلچسپی رکھتے ہیں، ایسے مخلص لوگوں کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہی درپیش ہے کہ دنیا پر روز بروز بڑھتے ہوئے الحاد کے غلبے کا سامنا کیسے کیا جائے، اور یہ جو روز افزوں بڑھتا ہوا گلوبل سطح پر الحاد ہے، اس کا ایسا مقابلہ کس طرح کیا جائے کہ دین کو اپنے قیام، مسلمانوں کو اپنے تصور زندگی کے مطابق زندگی گزارنے اور عقائد رکھنے اور اس دین حق کو دنیا میں پھیلنے کی اسپیس مل جائے، جگہ مل جائے۔ کیونکہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس دور میں الحاد نہ صرف یہ کہ دین کے لیے، خدا کے لیے کوئی جگہ نہ چھوڑنے پر پوری مضبوطی سے ڈٹا ہوا ہے، بلکہ اس سے زیادہ خوفناک اور پریشان کن بات یہ ہے کہ جتنا ایریا دین کے پاس تھا دنیا میں، اس علاقے میں بھی کمی آتی جا رہی ہے، اور مسلم معاشروں میں الحاد کی دراندازی کا عمل اتنا ہی تیز ہے جتنا بقیہ دنیا میں ہے، اور مسلمانوں کے خصوصاً جدید تعلیم یافتہ طبقات میں الحاد کی قبولیت کا رجحان اتنا ہی قوی ہے جتنا غیر مسلم سوسائٹیز میں ہے۔ تو اس صورتحال کی سنگینی کا ہمیں مطلب بغیر کسی مضر خوش فہمی میں رہے بغیر ادراک ہونا چاہیے، اور پھر دین اور دینداری کو درپیش اس سب سے بڑے چیلنج، مطلب تاریخ اسلام میں مسلمانوں کو اتنا بڑا چیلنج کبھی درپیش نہیں آیا جتنا کہ آج ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے، اور وہ چیلنج یہی ہے کہ اس دنیا نے علم کا جو مزاج سیٹ کر دیا ہے، اس دنیا نے عقل اور تعقل کے جو اسالیب طے کر لیے ہیں، اس مزاج علم اور ان اسالیب تعقل میں اللہ کو ماننے کی گنجائش نہیں رہ گئی ہے۔ یعنی یہ دنیا جن علوم پر چل رہی ہے، ابھی اس کے کئی پہلو ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ دنیا جن نظریات، تصورات اور علوم پر چل رہی ہے، ان نظریات اور تصورات اور علوم کا مجموعی رخ اللہ سے مخالفت کی سمت میں ہے، اور ان میں کار فرما نظام استدلال اللہ کو ماننے کی اجازت نہیں دیتا، اللہ کو نہ ماننے پر اکساتا بھی ہے، اور نہ ماننے کے دلائل کی ایک قطار سی بنا کر لوگوں کے آگے پیش کرتا ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان اپنا تصور دو ہی بنیادوں پہ رکھتا ہے، ایک علم اور دوسرے اخلاق۔
تو علم کے پہلو سے تو صورتحال یہ ہے، جس کی میں کچھ تفصیل یا اس ایرینا میں یعنی اس اکھاڑے میں جہاں دین کے نمائندے اور الہاد کے ترجمان ایک دوسرے کے روبرو کھڑے ہیں، وہاں ہمارے نمائندے کی حیثیت کیا رہ گئی ہے وہ میں ابھی عرض کروں گا، لیکن اصولی بات کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی حقیقت کو ماننے کے لیے، حقیقت کا مطلب ہے کہ جس کو آدمی اپنے اوپر نافذ کرے، اپنے لیے بائنڈنگ بنائے، اپنے خیالات کے لیے بھی بائنڈنگ بنائے اور اپنے اعمال کے لیے بھی حکم بنائے، تو حقیقت اسے کہتے ہیں، جس میں تبدیلی کا امکان ذہن جو ہے وہ وہم کے درجے پر بھی نہیں رکھتا۔ تو حقیقت کو ماننے کے دو وسائل اور اسباب اور ذرائع ہوتے ہیں، یہ فطری ہے۔ ایک حقیقت کو قبول کیا جاتا ہے بربنائے علم، بربنائے تعقل، اور دوسرا حقیقت کی قبولیت کا عمل اخلاقی ہوتا ہے۔ تو اگر ہم خود کو کسی حق یا حقیقت سے وابستہ سمجھتے ہیں اور دوسروں کے سامنے اس کا دعویٰ بھی رکھتے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بہترین علمی فضا میں حق کے ماننے کے عمل کو اسٹیبلش کر کے دکھائیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم ایک برتر اخلاقی ڈومین میں حق کے ساتھ وابستگی کا مظہر بن کے دکھائیں۔ تو اللہ کو ماننے کے بھی یہ دو اسباب بھی ہیں اور نتائج بھی ہیں، یعنی اللہ کو ماننے کا ایک ذریعہ علم ہے، دوسرا اخلاق ہے۔ اللہ میری علمی ضرورت اور میری اخلاقی حاجت ہے، اور دوسرے پہلو سے یہ ایمان کا نتیجہ ہے، یعنی ایمان رکھنے کے لیے بھی، ایمان لانے کے لیے بھی علم و اخلاق میں ایک انقلاب برپا ہوتا ہے، اور ایمان لے آنے کے بعد اس کے نتائج گویا علمی اور اخلاقی کرامتوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اگر ایمان ایک وسطی قضیے کے طور پر ہمارے پاس ہے، لیکن وہ اپنے یہ دونوں لازمی شاہد اور گواہ نہیں رکھتا، تو اس ایمان کی حیثیت ایک تکلف، ایک واہمے سے زیادہ نہیں ہے۔ محرومی، بدنصیبی، نالائقی ہماری کہ ہم اپنے ایمان کی تائید میں درکار یہ دو لازمی دلائل اپنے وجود، اپنی انفرادی سطح، اپنے اجتماعی اسکیل پر پروڈیوس کرنے سے، پیش کرنے سے ناکام چلے آ رہے ہیں۔ تو جہاں الحاد معاشرے کے نظام کو طے کرنے والی قوت بن چکا ہے، ان کا سب سے بڑا عملی استدلال ہے وہ یہی ہے کہ انکار کو بہترین علمی تائید اور اخلاقی شاہد حاصل ہے، اقرار کو کون سی علمی تائید اور اخلاقی شہادت میسر ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ خطرے کی ایک بہت ہی بھیانک شکل ہے، اور اس کا ابھی سے ہم نے سنجیدگی، خدا خوفی اور تعلق باللہ میں اخلاص اور تسلیم کی قوت کے ساتھ سامنا نہیں کیا، تو میں بہت ہی افسردگی اور پریشانی کے عالم میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ ہماری آئندہ نسلوں کے مسلمان رہ جانے کا امکان زیادہ نہیں ہے۔ اس بات کا خیال مطلب مجھے رکھنا چاہیے، آپ کو رکھنا چاہیے۔
دوسرے یہ کہ الہادی روایت صرف ایسا نہیں ہے کہ دنیا بھر میں جو ویسٹرنائزیشن کی لہر چل رہی ہے، کیونکہ اس دنیا کا علمی اور اخلاقی اور ہر نظام کی تشکیل کرنے والا نمونہ عملی مغرب ہی ہے۔ بعض لوگ خود کو ویسٹرنائز کر چکے ہیں، بعض خود کو ویسٹرنائز کرنے کی لگن میں ہیں، اور جو خود کو ویسٹرنائز نہیں کر پا رہے وہ یا تو ایک احساس محرومی میں ہیں یا پھر ایک کیفیت احتجاج میں ہیں۔ تو مطلب اس وجہ سے ساری چیزیں بے نتیجہ رہ گئی ہیں۔ تو یہ جو صرف ایسا نہیں ہے کہ مغربی بننے کی مشق میں مشغول معاشروں میں الحاد پھیل رہا ہے، اب اپنی روایت کا دم بھرنے والے لوگوں میں بھی الحاد کے وائرس کو داخلہ مل چکا ہے۔ اب آپ کے یہاں دین کی ایسی تعبیرات رواج پانے لگی ہیں جن تعبیرات کی تشکیل میں الحادی روایت کا کردار واضح ہے اور روز بروز واضح ہوتا چلا جائے گا۔ تو خطرہ وداؤٹ اس ہم سے باہر بھی ہے اور ہمارے اندر بھی ہے، ہمارے آفاق میں بھی ہے، ہمارے انفس میں بھی ہے۔ تو اس کا کسی خوش فہمی میں پڑے بغیر اور بڑکیں مارنے کی نفسیات سے نکل کر ہمیں اس صورتحال کا درستی کے ساتھ جیسی کہ وہ ہے اس طرح پتہ ہونا چاہیے، اور پھر اس خطرے کے ادراک کے مطابق حفاظتی تدابیر اختیار کرنی ہوں گی جو ایک پہلو سے علمی ہوں گی اور دوسرے رخ سے اخلاقی ہوں گی۔ مطلب ہم اپنے دین کے بغیر کسی خطرے کے سامنے کے ماحول میں بھی ہم اپنے دین کے نمائندے انہی دو بنیادوں پر ہوتے ہیں نا، کہ دیکھو مسلمان کتنے ذہین ہوتے ہیں، دیکھو مسلمان کتنے با اخلاق ہوتے ہیں۔ تو پہلے تھوڑا سا اس کی سنگینی کو مزید سمجھنے کے لیے الحاد اور اس کی پیدائش کے تاریخی، اخلاقی اور علمی اسباب جاننے چاہیے۔ مطلب میرا خیال یہ ہے کہ تھوڑا سا الحاد کا تاریخی پس منظر اور الحاد کے پھیلاؤ کا جو میکینزم ہے اس کو اگر جان لیا جائے تو شاید ہم اپنی حفاظت کرنے کے لیے بہتر تدابیر تک پہنچنے میں آسانی محسوس کریں۔ لیکن یہ پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ اپنے مزاج میں مفلسانہ تکبر کا شکار ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ سب سے برا تکبر مفلس کا تکبر ہوتا ہے۔ تو اس مفلسانہ تکبر سے نکلنا ہے، تو حقیقت پسندی کے ساتھ، خدا خوفی کے ساتھ، اپنے احتساب کی نیت لے کر ہم اس خطرے عظیم سے نکلنے کے لیے الہی نصرت کے امیدوار ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔